کم سے کم اتنا تو آپ کا میرا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اتنا تو آپ کا میرا نظریہ مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، وہ جس گھر کے اندر ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ڈال دے، اور وہ کہہ رہی تھی اماں عمر دیکھ لے گا، اماں کہہ رہی تھی اندھیرا رات کا، گھر کی چار دیواری، اوپر چھت ہے، دروازہ گھٹا لگا ہوا ہے، عمر کہاں دیکھ لے گا؟ تو اس بچی نے رو کے کہا تھا اماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کہا کہ میں گلیوں کے اندر اپنی رعایا کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب یہ دروازے سے باہر آواز سنی، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بجا دیا۔ بچی نے دروازے کی جھیری میں سے دیکھا کہ اماں وہی عمر آ گیا، میں تجھے کہتی تھی نا اللہ اکبر، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے دروازہ بجایا، بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ کہتے ہیں بچی نے دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، کہنے کہ عمر خدا کے واسطے میری ماں کو کچھ نہ کہنا، اس نے غفلت میں بات کر دی، عمر اسے معاف کر دے، اس کے لیے میں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا بتا تیری ماں کہاں ہے؟ اللہ اکبر، ڈرتی ڈرتی ہانپتی کانپتی لڑکھڑاتے قدموں سے آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سزا دینے نہیں آیا، میں تیرے سے کچھ مانگنے کے لیے آیا۔ بوڑھی کہنے لگی پیسہ میرے پاس کوئی نہیں، سونا چاندی میرے پاس کوئی نہیں، مال وراثت میرے پاس کوئی نہیں، بتا میرے سے کیا مانگتا ہے؟ حضرت عمر جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے، فرمایا انکار نہ کریو۔ جو بچی کہہ رہی تھی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، اس بچی کے لیے میں تیرے سے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگ رہا ہوں۔ عمر تو 22 لاکھ اور ابا بیل کا حکمران ہے، تو کہاں ہم کہاں؟ اپنی حکمرانی کو دیکھ، اپنے عہدے کو دیکھ، اپنے تخت و تاج کو دیکھ، ہماری غریبی کو دیکھ، تجھے تیرے بچوں کے لیے رشتوں کی کون سی کمی ہے؟ سردار تجھے رشتہ دیں گے، خاندان والے تجھے رشتہ دیں گے، عزت دار تجھے رشتہ دیں گے، میری بچی کے رشتے کو لے کے کیا کرے گا؟ فرمایا اسے بہو بنا کے اپنے گھر لے کے آؤں گا، جب میں صبح صبح اللہ اکبر مخلوق خدا کے فیصلوں کے لیے نکلا کروں گا تو اس بچی کو اپنے سامنے کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا اور کہوں گا بچی وہ جملہ ہے عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ جب یہ مجھے کہے گی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، فرمایا اس وقت مجھے عدل و انصاف کرنے میں آسانی ہوگی۔ عمر کو عدل و انصاف کرنے کے اندر، مخلوق کے فیصلے کرنے کے اندر اس بچی کا جملہ یا کام آ جائے گا۔ آج ترقی کا سبب وہ مائیں جو اپنے بچوں کو خود جھوٹ بلوا رہی ہے، آج چاہتی میرا بچہ بڑا ہو کے بڑا آدمی بنے، ان کی دیواروں کو بنیادوں کو کھوکھلے کرنے والے والدین سن لو، جن بچوں کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے گی، بے حیائی پر رکھی جائے گی، برہنہ لباس پر رکھی جائے گی، بدماشی اور فحاشی پر رکھی جائے گی، رب اکبر کی قسم وہ عمارت کبھی تم میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اگر کھڑی ہو جائے کوئی جھٹکا کہ اس عمارت کو گرائے گا، وہ عمارت کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی ہے۔ دور وہ چلا گیا جب بچوں کی تربیت استاد سے زیادہ ماں باپ کیا کرتے تھے، دور وہ چلا گیا جب بچے استاد سے زیادہ ماں باپ سے اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کر لیا کرتے تھے۔ نئی جنریشن، نئی نسل کی سب سے بڑی بدنصیبی کہ اسے ماں باپ ان پڑھ ملے، یونیورسٹیوں والے ملے، ڈگریوں والے ملے، کالج والے ملے، پڑھے لکھے والے ملے، بڑے بڑے عہدے، بڑے بڑے کام والے ملے، لیکن آئے میری بڑی بدنصیبی ہماری نسل کو ماں باپ قرآن کی تلاوت والے، قرآن کی دعوت والے، قرآن کی تعلیم والے نہیں ملے۔ 50 سال سے جو باپ مسجد کے دروازے کے پاس سے گزر جائے وہ اپنے بچوں کو نماز کی ترغیب کیسے دے گا؟ جہیز میں جو ماں کے گھر سے مصلی لے کے آئی تھی، 30 سال میں اس نے مصلی کھول کے نہیں دیکھا، وہ اپنی بچی کے لیے مصلی پہ کھڑے ہونے کی دعائیں کیسے کرے گی؟ تم تقوی میں، پاکیزگی میں، طہارت میں، تبلیغ میں، تدریس میں، قرات میں، تلاوت میں، آمنہ کے لال کی سنتوں کے پابند ہو، کیا جو معیار تم نے اپنی زندگی کے لیے پسند کیا یہ معیار تمہارے گھروں کے اندر بھی نظر آ رہا ہے؟ دنیا داروں کے گھروں کی بات نہیں کرتا، دین داروں کے گھروں میں جا کے پہنچ لو، رب اکبر کی قسم کئی عورتیں ایسی ہیں جنہیں ایام کی پاکی ناپاکی کا پتہ کوئی نہیں۔ کم سے کم اتنا تو مسئلہ پتہ ہونا چاہیے، ایام کی ڈیٹوں کے اندر اگر عورت پہلے پاک ہو جائے نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ 5 دن کا وقفہ آ گیا، 5 دن کے بعد 2 دن کا وقفہ آ گیا، عورت نے نہا کر غسل کر لیا اور پھر دوبارہ نماز پڑھ لی، پھر دوسری مرتبہ اسے ایام شروع ہو گئے، تو پھر کیا وہ اپنے آپ کو پاک سمجھے گی نہ پاک سمجھے گی؟ اس پٹی سے لے کر اس چوک تک چلے جاؤ، رب اکبر کی قسم 1-2 گھر کی بات نہیں کرتا، سارے کا سارا آوا بگڑا پڑا ہے۔
ब्यूटी पार्लर का पूछ लो, तुझे अगले जहान का बता देगी। शहजादपुर में ब्यूटी पार्लर का, टंडे आदम में कहा, हैदराबाद में कहा, आईब्रो कहाँ बनाए जाते हैं, फेशियल कहाँ किया जाता है, बालों की सेटिंग कहाँ की जाती है, बच्चों का सामान कहाँ लिया जाता है, परचून का सामान कहाँ से लाया जाता है, कपड़े का सामान कहाँ से लाया जाता है, बर्तन कहाँ से मिलेंगे, ग्राफी सेट कहाँ से मिलेंगे, डिनर सेट कहाँ से मिलेंगे, एक एक दुकान, एक एक मोहल्ला, एक एक निशान बता देगी। लेकिन रब अकबर की कसम है, सूरह निसा अल्लाह ने औरतों के लिए उतारी है। मेरे अजीजों, बाजारों के चक्कर हजारों लग गए, लेकिन 50 साल की उम्र गुजर गई, एक मरतबा भी सूरह निसा को पढ़ के नहीं देखा है। छेड़ के देख लो, जलील करके तुम्हें घर से निकाल देंगे। जाओ अपने घर वालियों से जाके मसनून दुआएं पूछो। बच्चों को तो यार रट्टू तोते की तरह पढ़ा रहे हो। बाथरूम में जाने की दुआ, खाना खाने की दुआ, मस्जिद में जाने की दुआ, मस्जिद में आने की दुआ। एक बच्चे को तो दुआ याद करा दी, जिसने 10 बच्चों के लिए खाना तैयार किया, उसे दुआ दिया कि नहीं? कारोबार पर इतनी तवज्जो दी, कारोबार टंडवाटम से फैल के हैदराबाद चला गया, हैदराबाद से फैल के कराची चला गया, कराची से फैल के मेरा रीलो रब अकबर की कसम गुजरांवाले फैसलाबाद तक चला गया। कारोबार तो इतना बढ़ाया, नस्ल का इतना बेड़ा गर्क किया कि उसे घर से लेकर कब्र तक के जाने का रास्ता कोई नहीं आता है। जनाजा पढ़ाने वाला नेक होना चाहिए, गुस्ल देने वाला नेक होना चाहिए, कफन पहनाने वाला नेक होना चाहिए, और कफन सीने वाला नेक होना चाहिए, कफन लाने वाला नेक होना चाहिए, बेरी के पत्तों के पानी में हाथ डालने वाला नेक होना चाहिए, गुस्ल देने वाला नेक होना चाहिए। मेरे अजीजों, हर बंदा नेक नेक नजर आ रहा है। जिसको गुस्ल दिया जा रहा है, बताओ उसके बारे में क्या ख्याल है? मुश्क और काफूर की धूनी दे दी, साबुन लगा दिया, इतर के फाए मेरे अजीजों कान में नाक में सूट दिए, और फिर तरह तरह के इतर लगाकर कफन चिट्टा पहनाकर फूलों वाली चादर डाल दी। फिर मेरे अजीजों, मस्जिद बच्चे चरपाई भी पाक होनी चाहिए। घर का बेड पसंद नहीं आया, घर की चरपाई पसंद नहीं आई, घर का खटड़ा पसंद नहीं आया, मस्जिद से चरपाई पाक लेके गए, चादर घर की पसंद नहीं आई, बीवी की चादर पसंद नहीं आई, कंबल पसंद नहीं आया, तरह तरह के पंजाब के खेस पसंद नहीं आए, दरिया पसंद नहीं आई, चादर भी पाक होनी चाहिए, फिर उस पर भी नक्शो निगार होना चाहिए। कलमा चादर के ऊपर लिखा हो, चारों कुल चादर के ऊपर लिखे हो, ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल चादर के ऊपर लिखी हो, आयतुल कुर्सी चादर के ऊपर लिखी हो। जब ये जनाजा कब्रिस्तान में जाता है, कफन भी पाक, चादर भी पाक है, कफन के ऊपर आयत करीमा लिखा जा रहा है, कफन के ऊपर कलमा तैयबा लिखा जा रहा है। जब मेरे अजीजों, इस चादर में और अड़ा कर पहना कर जब कब्र के हवाले करते हो, फरिश्ते धक्का दे के परे फेंक देते हैं, ओए बदबख्तो, ओ बेशर्मो, जिंदों को धोखा देना समझ आता है, मुर्दों को भी तुमने धोखा दिया। चादर तो वो लपेट के लाए जिसमें पूरा कुरान लिखा हुआ, और चादर के अंदर वो छुपा के बदबख्त को लाए जिसे कलमा तैयबा भी पूरा पढ़ना नहीं आता है। कसम उठा के बताओ, फरिश्ते कब्रिस्तान में कब्र में पूछेंगे मन रब्बू का, तो क्या कहेगा? चादर पे लिखा हुआ है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल कदरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिलिसानी व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल तो हर मुसलमान बच्चे को, बच्ची को, मर्द को, औरत को, बूढ़े बूढ़ी को याद होनी चाहिए। कब्र के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा कितना छोड़ के आया, कितना लेके आया। कब्र के अंदर तो पूछा जाएगा मन रब्बुका, बता किसका खा के आया और सजदे किसको करके आया है। तेरा बरेलवी दुनिया तक, तेरा देवबंदी दुनिया तक, तेरा अहले हदीस दुनिया तक, नक्शबंदी दुनिया तक, कादरी दुनिया तक, सारे के सारे ओहदे हैं। मेरे नबी अजीज़ों, पूछा जाएगा माँ दीनू का, बता कुरान पे कितना अमल था, आमना के लाल की जिंदगी कितनी लेके आया। रब अकबर की कसम है, तकरीरें अपनी जगह धरी की धरी रह जाएंगी, बयान अपनी जगह रह जाएंगे, तसव्वुफ अपनी जगह रह जाएगा, तबलीग अपनी जगह रह जाएगी। किरदार में, सूरत में, सीरत में, आंखों में, कानों में, नाक में, होठों पर, जब तक आमना के लाल की सीरत को अपने आप को पाबंद नहीं करोगे, रब अकबर की कसम कब्र के अंदर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा।
जिसे देख लो हुजूर की मोहब्बत का दावेदार है। इससे पूछो, ये भी कहेगा गुलाम या रसूल में मौत भी कबूल है। मेरे से पूछो, मैं कहूंगा गुलाम या रसूल में मौत भी कबूल है। आपसे पूछा जाएगा जो होना इसके मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। मेरे अजीजों, लब्बैक लब्बैक के नारे लगेंगे, खत्म नबूवत के नारे लगेंगे, अल्लाहु अकबर नारे रिसालत के नारे लगेंगे। इस मोहब्बत का तो कब्र के अंदर पता लगेगा जब आमना के लाल के बारे में पूछा जाएगा, बता इस हस्ती के बारे में तेरा क्या ख्याल है। अगर इनके किरदार से, सूरत से, उसवा से, अखलाक से अगर तू मोहब्बत करता गया, अगर नबी के किरदार को दुनिया के अंदर अपनाया, तो मेरा अजीजों जिसके गीत गाएगा कब्र के अंदर उसी का पूछा जाएगा। ईमानदारी से बताओ, सीरत में, सूरत में, बोलने में, चालने में, उठने में, बैठने में रत्ती बराबर भी हमारा रिश्ता हुजूर की जिंदगी से नहीं जुड़ता। बताओ कब्र के अंदर इस बंदे को आंखों से कौन सी चीज से पहचान करवाया जाएगा। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त आया। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बगल में 2 चादरें छुपा के रह गई। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह पड़ी। आपने बेटी से पूछा, ए बेटी, चेहरे पर तो अफसुदगी और गम के आंसू लेके आई, बता बता बगल के अंदर क्या लेके आई। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बगल में से 2 चादरें निकाल दी। कहा, अब्बा सारी जिंदगी पेमन वाला, टाकियों वाला, सारी जिंदगी आपने कत्तर वाला लिबास पहना, मैं चाहती हूँ कफन नए कपड़ों का, नए चादरों का लेके जाओ। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, बेटी तेरे घर वाले से, तेरे शौहर से, खत्म नबूवत के ताज वाले जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इन कानों ने सुना। फरमाया, अल्लाहु अकबर। बेटी अगली बात तुझे बाद में कहूंगा, इस कपड़े का मेरे से ज्यादा मदीने का गरीब, मदीने का यतीम, मदीने की बेवा हकदार है। अगर मेरी जिंदगी के अंदर कर देगी तो बड़ी अच्छी बात है। जहां मेरी बेटी मदीने की गलियों के चक्कर लगवा ले, बिलाल अनस को भेज दे, मदीने की गलियों में जाकर पता करे, कोई गरीब रहता है उसे दे दे कपड़े बना लेगा, कोई यतीम रहता दे दे उसे अपने कपड़े बना लेगा, कोई बेवा रहती दे दे अपनी चादर बना लेगा। ऐ मेरी बेटी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मरने वालों से ज्यादा नए कपड़े के जिंदा हकदार है। फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने खड़े होने लगे कि मेरे तेरे घर वाले जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, रब अकबर की कसम, कब्र के अंदर कपड़ा काम नहीं आता, कब्र के अंदर तो किरदार काम आता है। कोई ना कोई आपकी मस्जिद में, जामे मस्जिद में दाएं बाएं ऐलान होता होगा, कोई दिन ऐसा नहीं टंडे आदम से किसी का जनाजा नहीं उठता होगा। कफन तो मेरा अजीजों नए से नया लेके जा रहा है, लेकिन किरदार बोसीदा से बोसीदा लेके जा रहा है। सिंध का तो मुझे पता कोई नहीं, पंजाब का हमारे यहाँ दस्तूर है, जब किसी के मरने के बाद ताज़ियत की जाती है, दूसरे तीसरे दिन कुरान खानी कट किया जाता है, तो फिर 4-5 बरादरी के लोग आते हैं। कोई 1.25 सेर चीनी लेके आएगा, कोई 1 रुमाल लेके आएगा, कोई परना लेके आएगा, 1000 रुपए का नोट लेके आएगा। मौलवी साहब का पहले बयान होगा, नात खानी होगी, जिक्र अज़कार होगा। दुआ करने से पहले 10 आदमी खड़े हो जाएंगे, कहेंगे हजरत जी इसके सर पे पगड़ी बांध दो, दस्तार बंदी। क्या मतलब? ये घर का वारिस है, ये घर का सरबराह है, माँ की हंसी इसकी मर्जी से होगी, बहन करो ना इसकी मर्जी से होगा। आज के बाद इस घर की दलील को कोई आर पार करेगा, मर्जी इसकी चलेगी। इस घर की दीवार के ऊपर कोई परिंदा भी इसकी मर्जी से आके बैठेगा, रिश्ते इसकी मर्जी से होंगे, तोड़े इसकी मर्जी से जाएंगे, सब्जी तरकारी दूध इसकी मर्जी से आवेगा, मिलना जुलना इसकी मर्जी से होगा। अम्मी कहीं जाएगी इसकी इजाजत लेके जाएगी, कोई अम्मी से मिलने आएगा इसकी इजाजत लेके आएगा। ये हमारे घर का भी वारिस बना, बाप की कब्र का वारिस बना। मैं कहना ना, 2 नंबरी मेरे से न करो। ये घर का वारिस बना, माल का वारिस बना, जायदाद का वारिस बना, ये बाप की कब्र का वारिस नहीं बना। पगड़ी बांधूंगा ये नहीं जो तुम लेके आए, पगड़ी ये बांधूंगा जो मेरे काबरीन ने मेरे सर पे सजाई। लेकिन इससे पूछो, अब्बा जान को आज मरे हुए 4 दिन हो गए, बाप के मरने के बाद कसम उठा के बता तूने कितनी मरतबा पुराने पाक खोल के देखा है? बाप को मरे हुए 4था दिन डंडे आदम की सारी मस्जिदों में पता करो, 5 नमाजें एक दिन के अंदर होती हैं, 4 दिन के अंदर 20 नमाजें हैं। पूरे डंडे आदम की मस्जिद के अंदर पता करो, किसी नमाज में मरने वाले का बेटा नजर आया है? इसे माल का वारिस बनाओ, बाप की कब्र का वारिस ना बनाओ। मैंने तो इसे सुबह देखा था, जामे मस्जिद में आया था, मैंने देखा हाफिज जी के पास आया था, ये तो हाथ मिला के कह रहा था अब्बू जी मर गए, कोई कुरान पाक बख्शिश के लिए दे दो। ये तो कुरान पाक इकट्ठा करता फिर रहा था। इसने बाप की मगफिरत के लिए पूरे डंडे आदम से 50 कुरान का सवाब लिया। कितना बदबख्त है ये, खुद अपने बाप को 3 मरतबा अल्लाह पढ़ के ना बख्श सकता है।
اس لاپرواہی سے بچنے کے لیے، اس نامرادی سے بچنے کے لیے، اس ناکامی سے بچنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ جوانی ہے، بچپنا ہے، شباب ہے، زندگی کا چڑھاؤ ہے، کر لے جو کچھ کرنا، اپنے ہاتھوں سے کچھ آگے بھیج دے، اپنے کردار سے اپنی قبر میں بھیج دے، وہ قبر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحشت کا گھر، تنہائی کا گھر، بچھوؤں کا گھر، سانپوں کا گھر، اندھیری کا گھر، اس قبر کے لیے میرے عزیزوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں ہر وقت روڑا رکھا کرتے تھے، اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے کہ ایسا جملہ میرے منہ سے نہ نکل جائے کہ اگلا گھر میرا خراب ہو جائے۔ کسی کی ہمیں ہاں ملانے میں، کسی کی بات کرنے میں صدیق سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ کیا تم نے فضائل اعمال کے اندر پڑھا نہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ کیا ہوا کرتا تھا؟ کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرا داماد ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اتنی شرافت کے باوجود حضور نے فرمایا تھا 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ جس ہاتھ کو رحمت والے نبی نے فرمایا تھا یہ ہاتھ میرے عثمان کی طرف سے ساری زندگی ہو لوگوں، وہ ہاتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حیا والے حصے پہ آگے پیچھے نہیں لگایا، کیونکہ اس ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کہہ دیا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ جو فرمایا تھا عثمان، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے آ گئے، انداز آپ کا کنویں کے مڈیر پہ بیٹھنے کا یہ تھا، آپ کنویں کے اندر ٹانگیں اتار کے بیٹھے ہوئے، دائیں بائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کے بیٹھ گئے، سامنے حضرت عثمان غنی آئے، وہ سامنے ٹانگیں ایسے کنویں کے اندر اتار کے پاؤں بیٹھ گئے، عثمان غنی سامنے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اہا قد تبعث یوم القیامہ، اور میرے یارو یہ منظر تم آج دیکھ رہے ہو، قیامت کے دن ایسا ہی منظر تمہیں دکھایا جائے گا۔ کیا رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پاؤں نہیں مارا تھا اور فرمایا تھا اے پہاڑ خاموش ہو جا، تیرے پر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر ناشتے کا انتظام لے کر سامان لے کے گئے، دسترخوان بچھایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں بیٹھی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں حضور کو بلا کے لائے، یا رسول اللہ کھانا تیار ہے، گھر بلایا جا رہا ہے۔ جب رحمت والے نبی گھر تشریف لائے، اما عائشہ کے بیڑے آنگن کے اندر دسترخوان سجا پڑا تھا، آپ نے فرمایا عائشہ جب میں گھر سے گیا چولہا ٹھنڈا، چگیر میں روٹی کوئی نہیں، ہڈیاں میں سالن کوئی نہیں، یہ اتنا بڑا انتظام کون کر کے گیا؟ حضرت عثمان غنی گھر کے باہر کھڑے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ تیرا داماد سارا انتظام کر کے گیا، حضور نے روٹی کو ہاتھ نہ لگایا، پانی کے پیالے کو ہاتھ نہ لگایا، بلکہ واپس نکلے سیدنا عثمان غنی کا ہاتھ پکڑ کر اسی جگہ لے گئے، اسی مسجد کے حصے میں لے گئے جہاں جا کر عثمان نے دسترخوان کی دعوت دی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے عثمان غنی کو ساتھ کھڑا کر لیا اور صحابہ اکرام کے ارد گرد آپ کھڑے ہو گئے، دامن پھیلایا، فرمایا او میرے صحابہ اس عثمان نے میرے گھر میں کھانے کا انتظام کیا، عائشہ بھوکی تھی، محمد بھوکا تھا، بھوک لگ رہی تھی، اس نے کھانے کا انتظام کیا، دعا تو میں سے دسترخوان پر بھی دے سکتا تھا، دعا تو میں سے مسلح پر بھی دے سکتا تھا، دعا تو میں گھر کے حجرے میں دے سکتا تھا، لیکن جیسا التزام کیا دعا بھی ایسی ملے گی۔ حضور نے یوں کر کے اپنا دامن پھیلایا، فرمایا اللہم سہل حساب علی عثمان، اللہ جس طرح میرے عثمان نے دسترخوان بچھایا قیامت کے دن اس کا حساب بھی آسان فرما دینا۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں، رک گئے، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا میرا عثمان کہاں ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جی میرے اللہ کے نبی حاضر ہو، فرمایا عثمان گرے بال کا بٹن کھلا ہوا ہے بند کر لے، پیچھے سے عثمان گرے بال کا بٹن کھلا بند کر لے۔ عرض کیا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے جب میرے ساتھ تم چلتے ہو فرشتوں کی جماعت چل رہی ہے، جبرائیل بھی میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، عثمان تیرا گرے بال کھلا دیکھ کر جبرائیل کو حیا آ گیا ہے، اس نے کہا قبلی والے پہلے عثمان کو کہو گریبان بند کر لے، عثمان تیرے ساتھ ہے، اس جماعت کا گریبان کھلا دیکھ کر آسمان والوں کو حیا آ رہا ہے۔
حافظوں کے سینے میں، قاریوں کی زبان پر، مفسروں کے سینے کے دماغ کے اندر جو آج قرآن پاک کا نسخہ ہے، آج ٹلڈے آدم میں، تیرے میرے گھر میں، تیری میری الماری میں، تیری میری مسجد میں جو آج قرآن اکٹھا نظر آ رہا ہے، رب اکبر کی قسم سارا کا سارا عثمان غنی کا صدقہ ہے۔ انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا عثمان فی الجنہ، میں محمد بشارت دے رہا ہوں تیرے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں۔ قبرستان کے اندر ایک قبر کے کنارے بیٹھے، اتنا روئے، آنکھوں سے نکلے، رخسار کو ٹکراتے، داڑھی کے بالوں سے ٹکراتے زمین پہ گرنے لگے۔ کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا، عثمان بتا کس وجہ سے رو رہا ہے؟ بخشایا تیرے جنتی ہونے کی بشارت ہے، پھر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ حضور علیہ السلام کے روزے انور کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، اس روزے والے سے میں نے سنا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، آخری منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھ ہے، ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں عثمان کے ساتھ قبر میں کیا سلوک کیا جائے گا۔ وہ سعد رضی اللہ عنہ جس کے جنازے میں آسمان سے 70,000 فرشتہ آیا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر مدینے کی گلی میں یوں قدم قدم رکھ کے چل رہے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کون سا؟ جبرائیل علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے، مسجد میں آئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کیا کہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کون فوت ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے تو خبر کوئی نہیں۔ کہا کوئی نہ کوئی تو آج فوت ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ لگا؟ کہا کملی والے آج کوئی دنیا سے گیا ہے جس کے جانے کی خوشی کے اندر آسمان کے اندر اللہ اکبر، آج جو دنیا سے گیا جس کی روح آسمان پہ پہنچی، سارے آسمان پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اللہ کا عرش جھوم رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کون؟ سینے پر ہاتھ رکھا رحمت عالم نے، آپ نے فرمایا میرا سعد بیمار تھا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے، دیکھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے رہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنی تہمت اپنی لنگی کے پلو کو سنبھالا، اپنے کرتے کے دامن کو سنبھالا، پھر ایسے چلے جیسے بھیڑ میں چلا کرتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چرپائی کے پاوے کے ساتھ پیروں کے بل یوں کر کے بیٹھ گئے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ بیڑا کھلا، کوئی بندہ یا نظر نہیں آ رہا، آپ سمٹ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا تمہیں کیا پتا اس میرے ساتھ کو فرشتے اتنے سلام کرنے زمین پر آئے، بیڑے میں سے جگہ ہی کوئی نہیں مل رہی، یہ تو ایک فرشتے نے مجھے دیکھا، اس نے اپنے پروں کو سمیٹا تب مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی۔ مدینے کی جس گلی سے جنازہ نکلا صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ لگتا ہے ہم نے تو صرف چرپائی اٹھا رکھی ہے، میت کا بوجھ نہیں۔ آپ نے یوں کر کے دیکھا، فرمایا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے تو صرف چرپائی پکڑ رکھی ہے، میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ رحمت والے نبی نے اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا، جیسے قبر میں اتارا قبر نے زور سے جھٹکا مار دیا۔ فکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، قبر ہی نہیں۔ حضور نے اللہ کی تسبیح بیان کی، کبریائی بیان کی، قبر اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اس مرد کلندر پر بھی قبر نے اپنا آپ دکھا دیا، اس کو بھی بتا دیا کہ میں قبر ہوں، وہ تو میں نے بتایا میرا یار ہے، خیال کر۔ قرآن والی چادر قبر پہ ڈالنے سے کام نہیں بنے گا، زبان پر قرآن لاؤ، کردار کے اندر قرآن لے کے آؤ۔ وارے تیری بدنصیبی، زندگی میں تجھے بچی نے کبھی قرآن پڑھ کے نہ سنایا، بیٹے نے نہ سنایا، بہنوں نے نہ سنایا، 50 سال میں کبھی خود قرآن نہ پڑھا، آج مرنے کے بعد سارے قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ زور زور سے کلمے پڑھو، کس کو زور زور سے کلمے سنا رہے ہو؟ جس نے ساری زندگی میں کلمے کا مفہوم نہیں سمجھا۔ بھائیو حضرت حافظ حبیب صاحب بڑی اچھی زندگی گزار کے چلے گئے، چلے وہ بھی گئے، بچنا ہم نے بھی کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزو انسان کی زندگی کیا مال کام آتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھائی ہوگی، کتنے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا ہوگا، اس مسجد کی سرپرستی کے لیے کتنوں کے آگے دامن پھیلایا ہوگا۔ کبھی دنیا میں بندوں کے آگے دل میں دامن پھیلاتے تھے، رات کو اللہ کے آگے دامن پھیلاتے ہوں گے۔ اہل و عیال نہیں، رشتہ دار نہیں، برائے کہتے ہیں بڑا تہجد گزار تھا، بڑا متقی تھا، اور اللہ کی قسم میرے دائیں بائیں جانے ہوتا وقت میرے پاس نہ ہوتا، اکثر میرا اس روڈ سے شہزاد پور سے یوں کر کے گزر ہوتا، حافظ صاحب کو مسجد کے دروازے پہ بیٹھا دیکھتا، سامنے سے نظر آتے ہیں جس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی اللہ کا گھر سمجھ لیا تھا۔ قیامت کا دن ہوگا، میری گواہی پتہ نہیں کوئی دے یا نہ دے، حافظ صاحب کی گواہی آئے گی، مسجد کا محراب گواہی دے گا، حافظ صاحب کی گواہی آئے گی، مسجد کا مصلی گواہی دے گا، سینے گواہی دے گے،
زبانیں گواہی دے گی، پتہ نہیں کس کو پڑھایا، کون پڑھا کے کہاں پڑھا رہا ہے، کہاں سنا رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم، جاؤ قبر کا جا کے منظر دیکھ لو، اپنوں کی دعا پہنچی یا نہ پہنچی، لیکن جس کو قرآن پڑھایا آج ظہر کی نماز کے اندر اس نے جتنا قیام میں قرآن پڑھا سارے کا سارا ثواب حضرت حافظ جی کی قبر میں جا رہا ہے۔ پھر اولاد کے اندر حافظ چھوڑ دیے، نیکوکار چھوڑ دیے، نیک بختوں والی گھر والی بچے چھوڑ دیے، نمبر سب کے لگ چکے، ایک کے پیچھے دو ہوتا ہے، ایک کے پیچھے صفر نہیں ہوتا، ایک کے پیچھے دو، دو کے پیچھے تین، تین کے پیچھے چار ہوتا ہے۔ بابو نمبر لگ رہے، حافظ جی کا لگ گیا، لگا مارا جائے گا، امام چلا گیا مقتدی چلے جائیں گے، مقرر چلا گیا سامعین چلے جائیں گے، پیر چلا گیا مرید چلے جائیں گے، استاد چلا گیا شاگرد چلے جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جسے اللہ نے دنیا میں سانسیں دی، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اسے موت کے منہ میں آنا پڑے گا۔ بس دنیا کی زندگی میرے عزیزو اتنی سی پیچھے رہ گئی، اتنی بڑی دنیا کی زندگی لے کے آئے تھے، آہستہ 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 گھٹ گئی گھٹ گئی گھٹ گئی۔ اب میرے عزیزو کھوکھلا درخت سبا کی رہ گیا، جس درخت پر پتے نہ آوے، جس درخت کی ٹہنیں ہری نہ ہو، شاخیں ہری نہ ہو، جو درخت پھل دینا چھوڑ دے پھر اسے کاٹ کے جلایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو ہمارا بھی یہی حال ہے، اب پتے ختم ہو گئے، شاخیں ختم ہو گئی، ہریالی ختم ہو گئی، اب پھل دینا اس درخت نے چھوڑ دیا۔ اب میرے عزیزو کاٹنے کی باری ہے، پتہ نہیں کس کے ہاتھوں میں جائیں گے، کون لائے گا، کون اٹھائے گا، کون قبر کے اندر اتارے گا۔ آپ بھی اللہ سے دعا کرو، میں بھی اللہ سے دعا کروں، اللہ اپنے کے ہاتھوں میں بہت ہے، کلمہ پڑھتے کلمہ سنتے بہت ہے، اللہ اپنے ہی دلائے، اپنی کفن پہنائے، اپنے ہی قبر کے اندر اتارے۔ دوستو دنیا کی زندگی ہے، پتہ نہیں کپڑا مشتبہ بال کا، کپڑا پتہ نہیں حلال کا کہ حرام کا، کھانا پتہ نہیں حلال کا، سب کا اچھا ہی ہوگا اللہ کرے انشاءاللہ، مکان پتہ نہیں کسی کی زبردستی زمین پر قبضہ کر کے بنایا، کوشش کرنا کفن حلال کا پہن کے جانا۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، جس کا شاہی قلعہ اور ادھر بادشاہی مسجد ہے، جس نے مسجد کے ساتھ اپنا گھر، گھر کے ساتھ مسجد بنائی تھی کہ مسجد سے نکلوں گھر میں جاؤں، گھر سے نکلوں مسجد کے اندر آؤں۔ رب اکبر کی قسم ہے، بر اعظم کا بادشاہ تھا، بر صغیر کا بادشاہ تھا، لیکن کپڑا کاٹ کاٹ کے ٹوپیاں سیا کرتا تھا، دلی کے چاندنی چوک کے اندر ٹوپیاں بیچ بیچ کے وقت کا بادشاہ گزارا کیا کرتا تھا۔ 5 روپے 12 آنوں کی ٹوپیاں بیچی، اللہ اکبر، ان پیسوں کو تھیلی میں بند کر لیا، اپنے اہل و عیال سے فرمایا جب میں مر جاؤں تو شاہی مال سے مجھے کفن نہ دینا، بلکہ میرے حلال کی کمائی کے پیسوں سے وہ کفن دینا۔ میں یہ نہیں چاہتا اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں کفن حرام کا پہن کے جاؤں، کہ اللہ کے دربار میں میرا کھڑا ہونا کہیں مشکل نہ ہو جائے۔ ابھی اللہ نے زبان دی ہے، چل رہی ہے، کان دی ہے، سننے آتی ہے، اللہ نے دیکھ رہی ہے، موقع ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، کسی سے زیادتی کی جا کے دروازے پہ معافی مانگ لو، بیٹی کا بہن کا حق کھایا، حق دبایا، خدا کے واسطے دو بچوں کی منتیں کر کر کے دلواؤ۔ اگر تمہاری برادری میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے رشتہ داروں میں کوئی تمہارا بڑا فوت ہو گیا اور بچیاں محروم ہیں حصے سے، بیوی محروم ہے حصے سے، بہنیں بھائی محروم ہے حصے سے، تو جاؤ ان بھتیجوں کی، ان بھانجوں کے آگے ہاتھ جوڑو، خدا کے واسطے تم نے گھر کو جنت بنا لیا، حصے نہ دینے کی وجہ سے باپ کی قبر کو جہنم بنا رکھا ہے۔ سنو مسئلہ علماء کرام سے تحقیق کرنا، ابا جان فوت ہو جائے، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے، آخری 2 مہینے بستر پہ پڑ گئے، نہ نماز پڑھ سکے نہ نماز پڑھا سکے، ان کی جائیداد جو بچے گی سب سے پہلے نمازوں کا فدیہ دیا جائے گا۔ جتنے روزے ساری زندگی روزے رکھے، آخری سال روزے چھوڑ دیے، اس رمضان کے مہینے کیا روزے کا فدیہ دیا جائے گا۔ ماں کا حق مہر ابا جان نے نہیں دیا، ماں کا حق مہر اس جائیداد میں سے دیا جائے گا، ابا جان پر جو قرضہ تھا وہ قرضہ ادا کیا جائے گا۔ پھر میرے عزیزو اللہ اکبر، باقی مال بہن بھائیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔